السلام علیکم ویورز، ہاشم ریاض اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے میں ایک ہسٹری کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں تاریخ رقم تھی اور تاریخ کے کئی اہم معاملات اور جملے جو ہیں وہ اس میں لکھے گئے تھے۔ اب اس میں ایک ہماری سیاسی صورتحال کے ساتھ ملتی جلتی ایک عبارت، ایک واقعہ جو کہ مجھے بڑا پسند آیا، تو سوچا میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے اسے شیئر کیا جائے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ دراصل ینگسٹرز کے حوالے نہیں ہے، اور ہمارا ملک جو کہ ایک مشرق کے حوالے سے، مشرقی پاکستان تو خیر بنگلہ دیش ہے، تو مشرق کے حوالے سے ہم ایک بہت ہی کم نیرو مائنڈڈ یا اس طرح کے لوگ گنے جاتے ہیں جنہیں تنگ دل اور سٹون ایج کے لوگوں کے ساتھ کمپیئر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب بیسیکلی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان کھڑا ہو کر کوئی بات اچھی بھی ہوگی، اگر کوئی بات اچھی ہوگی اس کے مطابق، یعنی اس کے نظریے کے مطابق، یا شاید وہ اگینسٹ اپنے بزرگوں کے اگینسٹ جانے کی کوشش کر رہا ہے، یا بزرگوں کا اگینسٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہم بے حرمتی یا ان کا ہم بے ادبی کر رہے ہیں، تو اس بات کو ہمیں جناب یہ کہہ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ یار ابھی تم بچے ہو، سائڈ پہ چلے جاؤ اور جا کے اپنا کام کرو، ہم یہ دیکھ لیں گے۔ تو اسی طرح جو ہماری سیاست بھی ہے وہ بھی ہمارے چند بڈھوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے ہوں، وہ جو کہ خود کو بہت ہی عقل مند سمجھتے ہیں، اور ینگسٹرز جو کہ ہمارے پاس پاکستان میں 64% نوجوان نسل ہمارے پاس موجود ہے، جسے اگر کسی یورپ کنٹری میں یا باہر کے جو ترقی یافتہ ممالک میں اگر اتنے نوجوان نسل ہوتی تو وہ شاید اسے کسی اچھے کام میں یوٹیلائز کر لیتے۔ تو ہماری سیاست جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سیاست ہے۔ تو اس کے مطابق ایک واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بھئی کافی وقتوں پہلے کی بات ہے کہ پہلے جو ہے نا عدالتیں اور قاضیوں کے پاس لوگ کم جاتے تھے، 4 بندے محلے کے، یا محلہ تو نہیں، اس وقت گاؤں ہوتے تھے، قصبے ہوتے تھے، ان کے ایک پنچایت تیار کی جاتی تھی، اردو میں اگر اسے بولا جائے تو پنچایت تیار کی جاتی تھی۔ اس پنچایت میں کافی جو ہے نا فیصلے لوگوں کے حل ہو جاتے تھے، جس سے کورٹ کچہری اور قاضی کے پاس جانے کا خرچ بھی بچ جاتا اور قاضی کے پاس بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پنچایت جو کہ لگی ہوئی ہے، ایک لڑکا، ایک نوجوان نسل کا نئی سوچ والا ایک انسان جو کہ وہاں سے گزرتا ہے، پنچایت کا ڈیلی فیصلہ تقریباً یہ 7 دن وہ یہ سارا منظر دیکھتا ہے۔ اور منظر کیا ہوتا ہے؟ منظر کی طرف آتے ہیں اب ہم منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک پنچایت میں فیصلہ جو کہ آیا ہوا ہوتا ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کے منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا فیصلہ جنہیں انہیں حل کرنے کے لیے 7 دن لگا دیے۔ تو گھوڑے کے منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں، اینڈ یہ ہوا کہ آخر میں وہ نوجوان لڑکا جب 7 دن سے لگاتار سن رہا تھا، تو 7 دن کے بعد اس نے ایک بات کہنا چاہیے، اپنی آگے رکھنا چاہیے کہ یار اگر آپ لوگوں کو گھوڑے کے دانتوں سے زیادہ ہی مسئلہ ہے تو ایک گھوڑا پکڑ کے لے آؤ، اسے دیکھو، اس کا منہ کھول کے دانت گن لو، مسئلہ حل۔ ان پنچایتی جو سرپنچ اور پنچایتی جو بزرگ تھے انہوں نے اسے پکڑ کر اچھا خاصا مارا، اور مارنے کے بعد بھگا دیا۔ اینڈ یہ ہوا کہ 10ویں دن ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ گھوڑے کو پکڑا جائے، گھوڑے کے منہ کھول کر اس کے جو ہے دانت گن لیے جائیں۔ لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ایک بات کا اظہار کیا کہ ہم آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سیاست کا تعلق، اور ہماری جو اس وقت پولیٹیشنز حضرات اور یہ جو چند بڈھے جو کہ اجارہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، انہوں نے ایک بات کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ عقل مند ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ انتہائی کسی قابل، کسی خاتے کی نہیں ہے، وہ کہیں ان کی جو پڑھائی ہے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا جائے یا سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کی باتیں۔ اب دیکھ لیں کہ ایک فیصلہ جو کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیا، اس چیف جسٹس کے اس فیصلے کو ڈینائی کرنے کے لیے یا اس کے نئے راستے نکالنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا حربے استعمال کیے ہیں، لیکن چیف جسٹس جو ہے نا عید سے پہلے تک تو ڈٹے ہوئے تھے۔ اب عید کی چھٹیاں بیچ میں آ گئی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی فیصلہ کہاں جاتا ہے۔ یار الیکشن کروانے ہیں تو کروائیں، نہیں کروانے نہ کروائیں۔ الیکشن
نہ کروانے کا مقصد وہ بیان کر دیں کہ بھئی ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے. الیکشن کروانے ہیں تو وہ سیدھی سی بات ہے. دو صوبوں میں اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, تیسرے میں بھی اب وزیر اعظم ان کا نااہل ہو گیا ہے, تو الیکشن تو بنتے ہیں, الیکشن ہر جگہ بنتے ہیں. اگر اوورال پورے پاکستان میں الیکشن کروا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ بات غلط نہیں ہوگی. اسی لیے جو ہے ہماری ترقی ان بڈھوں کے ہاتھ میں رکی ہوئی ہے. یہ جو بڈھے سیاستدان ہیں انہوں نے پکڑ کر ملک کو بیڑا غرق کر دیا ہے, تو لہٰذا اسی لیے جو ہے ینگسٹرز کو آگے آنا ہوگا. اگر عمران خان یا ہمارے سعد رضوی صاحب جو ہیں انہیں اگر اس چیز کا خیال ہو, تو سعد رضوی خود ایک نوجوان ہے, تو اس کی بھی سوچ کہیں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی. سعد رضوی صاحب جو ہے لاسٹ ٹائم ایک ملونہ نے فیصلہ کیا, ایک دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں نعوذ باللہ, ایک تو اس نے خدائی دعویٰ بھی ساتھ ہی کر دیا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میری زبان جو ہے اگر کٹ جائے کہ میں ختم نبوت کو ڈینائی کر دوں. تو اب اس نے ایک تو نبوت کا دعویٰ کر دیا, پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محرم بنا لیا. تو اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ ابھی تک نہ تو روڈ بند ہوئے ہیں, نہ ریڑیاں ٹوٹی ہیں, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی معاملات سامنے آئے ہیں. تو یا تو سعد رضوی صاحب کچھ زیادہ شریف ہو گئے ہیں, یا تو انہیں ابھی تک کوئی بات پتہ نہیں ہے. گئے ہیں FIR درج کروائی ہے, اس کے بعد وہ چپ ہیں. یہ بات صرف سعد رضوی پہ وہ نہیں ہوتی, لاگو نہیں ہوتی, یہ ہمارے پورے کے پورے سسٹم پر لاگو ہوتی ہے. کہ ایک عورت اٹھتی ہے, کوئی بھی کیسا قانون ہے ہمارے ملک میں, کوئی بھی اٹھتا ہے کچھ بھی کہتا ہے اور جناب چپ ہو جاتی ہے. ایک FIR ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, کہاں گئی ہے, نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لہٰذا نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے. نوجوان نسل سے یہ التماس ہے کہ خود کو گرو اپ کرنے کے لیے سامنے آئیں. جو بھی, کیونکہ ہم تو آتھورائز نہیں ہیں, ہم جسٹ اپنی ناظرین تک اپنی ایک بات پہنچا سکتے ہیں. جن کے پاس پاور ہے, آتھورائزیشن ہے, وہ کم از کم جو ہے نا اپنی پاور کو استعمال کریں. اسی کے